کفن مجھ کو پہنا دو زینب، تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسم بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دیکھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سب ہی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب،
مان جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو بنا دو زینب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعد حقه المجتهدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد۔ صلوات پڑھیں محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں حسین اور ان کے چاہنے والوں کی خصوصیات کو عرض کرنا چاہتے ہیں، اور چند منٹ کی زحمتوں کے بعد مصائب حسین کی طرف ہم لوٹ آئیں گے۔ مقدمات کو باندھنے کے لیے عرض یہ کرنا ہے، احادیث اہل بیت کو بیان کرنے کا ثواب کتنا ہے، اہل بیت علیہم السلام نے کتنا ثواب رکھا ہے اہل بیت کی حدیث کو بیان کرنے والوں کے لیے۔ حدیث سے مراد نوحہ خانی بھی اس میں شمار ہے، حدیث سے مراد مرثیہ خانی شمار ہے، حدیث سے مراد منبر اور بیان اور ذکر آل محمد اس میں شمار ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں، ان کے بیان کرنے والوں کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، الراویۃ لحدیثنا یشدد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، جو شخص ہماری احادیث کو لوگوں میں بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے شیعوں کے دل استوار ہوں، خوش ہوں، آراستہ ہوں، ایسے شخص کو 1000 عابد کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنے عابد؟ 1000 عبادت گزار لوگوں کے عبادتوں سے زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو ذکر اہل بیت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اور عزیزوں، واعظ و نصیحت کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے، حضور کی روایت ہے، 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ تمام چیزیں اہل بیت کے اقوال ہیں، ہم اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ لینا چاہیے، بہت ہی جدت کے ساتھ لینا چاہیے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے انسان کا۔
رسول فرما رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاثۃ مجالستهم تمیت القلوب. کتنے؟ 3 نشست ایسے ہیں. پہلی نشست کس کی ہے؟ الجلوس مع الانزال، پست لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اپنے دل مردہ ہو جائیں گے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ الحدیث مع النساء، نامحرم عورتوں سے غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اب یہ مردہ دل میں چاہے آپ اس دل میں ہدایت کریے، چاہے ماں باپ کی محبت کو بیان کریے، چاہے آپ فرائض کو بیان کریے، ہدایتیں بیان کریے، اب وہ دل سنے گا نہیں. ماں باپ کی شکایتیں یہی ہیں کہ میری اولاد میری باتیں نہیں سنتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے عزیزان گرامی. اور تیسری قسم جس کو رسول بیان فرما رہے ہیں، امیر لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، زیادہ وقت نہ بیٹھا کرو امیر لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس سے ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہے، تدبر کریے عزیزان گرامی، اس پر فکر کریے، سوچئے گا کوئی نہ کوئی بات ہے حضور نے جو بیان کیا. انشاءاللہ اس کے پیچھے اس سے جو مراد ہے اس کا فلسفہ آنے والے مجالس میں ہم ضرور بیان کریں گے. جامع احادیث و شیعہ اور مستدرک میں یہ ارشاد ہوتا ہے. آئیے ہم ذکر حسین کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں. رسول فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک شہادت حسین علیہ السلام سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہوگی، جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. ایسی گرمی ہے. مجلسوں میں شریک ہونا، محرم کی تیاری کرنا، ذکر حسین میں مسلسل شامل ہونا، اور اس کے لیے ایک دل میں تڑپ ہونا، یہ مومن کی علامت ہے. شیعہ صحیح شیعوں کی علامت یہی ہے، حسین کے چاہنے والوں کی علامت یہی ہے کہ کب ہمیں آقا کی اجازت ملے گی، کب ہمیں مجلس میں شریک ہونے کا حکم ملے گا، کب ہمیں ذکر حسین سننے کا موقع ملے گا اور اس پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا. یہ ایک حسین کے چاہنے والے کی تڑپ ہوتی ہے. یہی تڑپ ہے جو ایام عزا میں نظر آتی ہے مومنین کے درمیان. دیکھتے ہیں آپ دنیا بھر میں ایک عزا کا ماحول ہے، یہ حسین کے چاہنے والوں کی علامت ہے. عزیزوں، دلوں کو ہمیشہ گرم رکھتی ہیں، بوڑھا بھی ہو تو حسین کی محبت اس کو جوان بنا کر کے رکھتی ہے. عزیزان گرامی، آج ہم لوگ محرم کے ایام دوسرے ایام میں، دوسرے دن کے روز میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایام عزا آہستہ آہستہ اپنے شباب کی طرف پلٹ رہا ہے، کہ جس میں حر کا تذکرہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. حر کے تذکرے کے بغیر کوئی مجلس مکمل نہیں ہو سکتی. جناب حر کی تفصیلی گفتگو بہت ساری کتابوں میں پیش کی گئی ہے، بہار الانوار میں ذکر کیا گیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے جو جناب حر نے ذکر کیا ہے، حر نے جو خطبہ ارشاد کیا ہے، حر نے جو باتیں کی ہیں، حر نے جو بیان کیا ہے، اس کا مختصر سا جو پہلو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حر نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا، تم نے اس عبد صالح کو دعوت دی اور انہوں نے تمہاری دعوت قبول کی، لیکن تم نے ان کا محاصرہ کر لیا، تم نے انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ اب وہ تمہارے ہاتھوں میں ایک قیدی بن چکے ہیں. یزیدی
فوج نے امام علیہ السلام پر اتنا سختی کیا ہے کہ کربلا کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جائے پناہ نہ رہی. ظالموں نے آپ کو آپ کے نانا کے حرم سے نکالا تو آپ حرم خدا میں پناہ لینے کی غرض سے مکے آئے، لیکن مکے میں بھی آپ کو پناہ نہ ملی. آخرکار آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. عزیزو، مکہ کس عالم میں حسین چھوڑ رہے ہیں؟ اس عالم میں مکہ چھوڑ رہے ہیں جب لوگ مکے کی طرف حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور یہاں سے حسین مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ کتنی مظلومیت ہے حسین کی. عزیزو، اس مظلوم کے مصائب کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ آئے، حسین کے چاہنے والے اور حسین کو صلاح دینے والے صلاح کار حسین کے پاس آتے ہیں. بہت سارے لوگ آئے، مختلف تجاویزیں لے کر کے آئے. ان تجاویزوں میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ آپ یمن چلے جائیے، کیونکہ وہاں آپ کے بہت سے شیعہ رہتے ہیں. آپ کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ فلاں پہاڑ پر چلے جائیں اور اسے اپنا ٹھکانہ بنا لیں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ علی کے لال سے کہا جا رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام علیہ السلام کی مصیبت بس یہی تھی کہ آپ کو تیر اور نیزے اور خنجر لگے تھے. اس سے علاوہ بھی بہت ساری مصیبتیں حسین نے کربلا سے پہلے جھیلی ہیں. عزیزوں، آپ کے عظیم مصائب میں سے یہ بھی مصیبت کیا کم تھی کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے اور حسین حج سے واپس ہو کے جا رہے تھے. عزیزوں، زہیر ابن قین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. کون بھلا سکتا ہے زہیر ابن قین کے واقعے کو؟ زہیر ابن قین یہ بیان کر رہا ہے، حسین کا بہت ہی عزیز ساتھی زہیر یہ بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک قافلے کی شکل میں سفر کر رہے تھے. ہم امام علیہ السلام کے قافلے سے دور اپنا خیمہ نصب کر رہے تھے، یہاں تک کہ راستے میں ہم ایک منزل پر پہنچے جہاں پانی کا کنواں تھا. ہم خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کا ایک قاصد آیا اور اس نے کہا، زہیر، ابو عبداللہ تجھے اپنے پاس بلاتے ہیں. جب ہم نے یہ پیغام سنا تو ہمارے ہاتھوں سے لقمہ گر پڑے، ہمارے ہاتھوں سے تمام لقمے گر پڑے اور ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے. اس طرح کا سکوت لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا. اس وقت پردے کی اونٹ سے ایک معظمہ نے پردے کو ہٹایا اور زہیر کی بیوی نے ایک مرتبہ لکشائی کی. عزیزو، زہیر کی بیوی نے عجیب جملہ کہا، آواز دی اور کہا، زہیر، سبحان اللہ، فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جانے پر آمادہ نہیں ہو. یہ ایک مصیبت تھی حسین کے لیے. عزیزو، آخر زہیر پہنچے ہیں، لیکن ایک اور تھا جو کوفے سے آیا ہوا تھا. عبداللہ بن حر جوفی عرب کا مشہور انسان تھا، وہ اس وقت کوفے سے نکلا. دیکھیے، ہم حسین کے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور جنہوں نے حسین سے منہ موڑا ان کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. عبداللہ بن حر جوفی عرب کا مشہور انسان تھا، وہ اس وقت کوفے سے نکلا ہوا تھا اور اس نے قصر بنی مقاتل کے خط کے پاس اپنا خیمہ نصب کیا ہوا تھا. امام علیہ السلام نے اس کے پاس اپنی نصرت کے لیے اپنا قاصد بھیجا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اس کے پاس جاتا ہوں. اور پھر جب امام علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، تو گناہ گار اور خطا کار انسان ہے، میری مدد
تاکہ تیرے گناہ، تیرے تمام گناہ کا کفارہ ہو جائیں اور تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اس شخص نے جواب میں کیا کہا عزیزو، اس شخص نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایک دولت مند اور صاحب شرف اور قبیلے والا آدمی ہوں۔ یعنی دولت کا نشہ اس میں چور تھا، دولت مندی کی ایک مرتبہ اس نے دلیل دی۔ خدا کی قسم، اس نے کہا میں کوفے سے اسی لیے نکلا کہ کہیں آپ کوفے نہ آ جائیں۔ دیکھا آپ نے کیسے لوگ ہیں کہ آپ کوفے نہ آ جائیں، اسی لیے میں کوفے سے نکلا۔ امام نے ایک مرتبہ کہا اے شخص اس سے پہلے کہ میں آواز استغاثہ کو بلند کروں، یہاں سے اتنی دور چلا جا کہ میری آواز استغاثہ تیرے کانوں سے نہ ٹکرائے، ورنہ حجت ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے تو جہنمی ہو جائے گا۔ حسین کو ٹھکرایا، گویا جہنمی ہو گیا۔ حسین کے بات کو نہ مانا، گویا جہنمی ہو گیا۔ حسین کہہ رہے ہیں تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آجا حسین کی پناہ میں آجا، تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن حسین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزو، امام عالی مقام نئے نوا سے غازریہ، یاسقیہ کے مقامات پر اترنا چاہتے تھے اور اپنے خاندان کو کسی گاؤں میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن یزیدی فوج نے آپ کو اس کی اجازت نہ دی اور آپ کو گھیر کر کربلا لایا گیا، جو کہ آبادی سے بہت دور مقام تھا۔ یہ میدان آبادی سے بہت دور تھا، گویا یہ منظر اپنی آنکھوں سے اگر دیکھا جائے عزیزو، خاک پر آنکھ ہو جائیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ اترتے ہیں اور اترنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ کہا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں ہماری سواریاں بیٹھیں گی، یہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہاں پہ ہمارے خیمے نصب کر دیے جائیں، ہمیں یہیں پہ قتل کیا جائے گا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایو ایام انقلب ینقلبون۔ جیسے ہی حسین نے اس فقرے کو بیان کرنا تھا عزیزو، بس قیامت آ گئی، ایک آندھی چلی کربلا کے زمین پہ۔ زینب نے پکار کے کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ اے بہن یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزو آئیے ہم اس شجاع و بہادر کے مصائب کو بیان کرنا ہے کہ جس نے پہلے تو حسین کو گھیر کے کربلا کے میدان میں لایا تھا، اس کے بعد حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، رکھ کے کہا کہ آقا کیا میرے گناہوں کی معافی ہے؟ آقا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حر جری، حر بہادر آیا ہوا ہے حسین کی خدمت میں، حسین کے قدموں پہ اپنا سر ڈال دیا ہے۔ حسین نے دونوں ہاتھوں سے شانے کو پکڑا، حر کے شانوں کو پکڑ کے اٹھایا اور گلے سے لگا کر کے کہا اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ آقا ایسے نہیں، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے، میں مقتل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حر نے اجازت لی، مقتل گیا اور رجس پڑھا۔ رجس پڑھنے کے بعد حر نے شاندار جنگ کرنا شروع کر دیا، میمنے کو میسرے کو قلب لشکر پہ کیا، لیکن کتنی دیر جنگ کرتا عزیزو، بھوکا وہ پیاسا تھا، کتنی دیر جنگ کرتا۔ جنگ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا
کہ ہر کا سر شگافتہ ہو گیا، زمین کربلا پہ آیا، اپنے مولا کو آواز دی، آقا میری مدد کے لیے پہنچیے، آقا آقا میری امداد کے لیے پہنچیے آقا۔ حسین ایک مرتبہ خیمگاہ سے نکل کے ہر کی مدد کے لیے دوڑ کر کے نکلے، ہر کے سرہانے گئے، ہر کرہا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے ہر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کے کہا کہ ہر کیا بات ہے؟ آقا میرا سر پھٹا ہوا ہے، آقا میرا سر پھٹا ہوا ہے۔ آقا آپ اس غلام زادے کو اپنے زانوں پہ میرا سر رکھے ہوئے ہیں آقا۔ کہ حسین نے ایک مرتبہ رومال کو نکالا اور ہر کے زخموں کو باندھا، اور عزیزوں تھوڑی دیر نہ ہوئی ہر کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی۔ میں کہوں گا آقا کربلا کے میدان میں جب آپ گھوڑے سے زمین پہ گر رہے تھے، آپ نے کسی کو آواز نہیں دیا، آپ نے اپنے مادر گرامی کو آواز دیا، اے اماں مجھے آغوش میں لے لیجئے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھے لوٹ لیا وا محمدا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، خداوندہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، خداوندہ مومنین جہاں جہاں پر بھی ہیں خداوندہ ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار کہ اس دنیا سے یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے مالک، اس دنیا سے اس وائرس کو دور کر بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام، بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام، دنیا سے اس مرض لاحل کو دور کر دے یا اس کا علاج بتا دے۔ پروردگار ہماری دوسری دعا بھی یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ حضرات آپ